نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم پہلے علوم القرآن کی 7 حروف کی دوسری بحث پڑھیں گے کہ حروف 7 کی حقیقت کیا ہے، حروف 7 ہیں کیا۔ حروف 7 کے بارے میں جو احادیث ہم نے پڑھی پچھلی دفعہ، اس میں ایک بات تو یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ حروف 7 کا تعلق الفاظ سے ہے، معنی سے نہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ یاد رکھنی ہے ہم نے کہ اس کا تعلق صرف الفاظ سے ہے۔ کسی لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ اگر آیا بھی ہے تو وہ اسی معنی کا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہشام رضی اللہ عنہ کا اختلاف اور ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہما کا اختلاف قرات اور تلاوت میں تھا، مفہوم اور معنی اور حکم میں اختلاف نہیں تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو یہ نہیں فرمایا تھا کہ دونوں کا اخذ کردہ مفہوم اور معنی صحیح ہے، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ دونوں کی قرات صحیح ہے، اس لیے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا ہے، پس جیسا تمہارے لیے آسان ہو اسی طرح پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح ابن عباس کی روایت میں بھی پڑھنے کا ذکر ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 حرف پر قرآن پڑھایا تھا، لیکن آپ مزید حروف پر پڑھنے کی اجازت طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ ظاہر ہے کہ پڑھنا زبان کا فعل ہے، اگر معنی مراد ہوتے تو اقرأنی کی جگہ افہمنی کا لفظ استعمال ہوتا۔ عربی زبان میں حرف متعدد معنی کے لیے آتا ہے، لیکن مذکورہ احادیث کے سیاق و سباق میں اس سے لغت یا قرات کے علاوہ کسی دوسرے معنی کی گنجائش ہی نہیں بنتی۔ اس لیے بعض حضرات کا یہ قول بالکل ناقابل قبول ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ لوگ حروف 7 کے معنی میں کسی اور طرف بھی گئے ہیں، اور وہ کیا طرف ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ حروف 7 سے معنی اور احکام 7 مراد ہیں، یعنی 7 معنی یا 7 احکام مراد ہیں۔ مثلا زجر یعنی ڈانٹ، امر یعنی حکم دینا، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال القرآن، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے۔ تو دراصل ان حضرات کو جنہوں نے 7 معنی اس سے مراد لے لیے، ان کو ایک اور حدیث سے شک ہوا جس میں 7 ابواب اور 7 حروف کا ذکر آیا ہے، مگر اس کے متن میں مذکورہ مضامین 7 مضامین کا ذکر ہوا ہے، اس پر بحث اپنے مقام پر آ رہی ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور بات ہے۔ حروف 7 سے مراد 7 قراتیں ہی ہے، اس سے مراد 7 ڈیفرنٹ معنی نہیں ہے۔ امام طحاوی نے اپنے استاد احمد بن ابی عمران کا قول نقل کیا ہے، ھذا التأویل عندی فاسد، وہ کہتے ہیں کہ یہ تعویل یعنی حروف 7 سے معنی 7 مراد لینا میرے نزدیک فاسد ہے۔ ابن عطیہ غرناطی، یہ غرناطہ کے تھے، گرناڈا، اسپین، وہاں بڑے علماء نے جنم لیا ہے اور بڑا بڑا کام کیا ہے۔ ابن عطیہ غرناطی نے بھی کہا ہے کہ یہ تعویل ضعیف ہے، اس لیے کہ معنی و مضامین کو حروف کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ دوسری جو بات ان احادیث کے متن سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 7 سے مراد کثرت نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ 7 سے مراد کہتے ہیں کثرت، یعنی کافی سارے، ڈھیر سارے، لیکن یہاں پر مراد 7 ہی ہے، 7 کا ہندسہ مراد ہے، اس لیے کہ ابن عباس اور ابی بن کعب کی حدیث میں بغیر کسی ابہام، بغیر کسی کنفیوژن کے یہ تصریح موجود ہے
کہ جبریل علیہ السلام نے ایک حرف پر پڑھنے کا حکم پہنچایا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید حروف پڑھنے کی اجازت طلب فرماتے رہے، یہاں تک کہ 7 حروف پر پڑھنے کی اجازت مل گئی، اور اس کے بعد نہ آپ نے مزید پڑھنے کی اجازت مانگی، مزید حروف پر پڑھنے کی اجازت مانگی، اور نہ اللہ نے مزید پر پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس سیاق و سباق میں سبا سے کثرت مراد لینا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتا، اگرچہ شاہ ولی اللہ نے اس تعویل کو ترجیح دی ہے، لیکن میجورٹی جو علماء ہیں وہ شاہ ولی اللہ کی اس تعویل سے اگری نہیں کرتے، جمہور اس کی تردید کرتے ہیں اس تعویل کی۔ قاضی ایاز کا ایک قول بھی ہے کہ سبا سے مراد کثرت ہے، یعنی قرآن بہت سی قرات میں نازل ہوا، لیکن جو میجورٹی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، 7 means 7۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ دوسری بحث ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ تیسری بحث جو ہے کہ حروف سبا سے مراد کون سی لغات ہیں، قریش کی لغت مراد ہے یا کون سی لغات مراد ہیں، یہ بحث قدرے طویل ہے، لیکن اس میں بہت ایک ٹیڈیس ڈیٹیل ہے کہ فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں کی کیا رائے ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو سم اپ کر کے ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، حروف سبا سے مراد لغات سبا ہیں، اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم سم اپ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب حفر الخندق، خندق کھودنے کا بیان۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جعل المہاجرون والانصار يحفرون الخندق۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انصار نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنا شروع کی، حول المدینتی، مدینہ کے ارد گرد، وینقلون التراب، اور وہ اٹھا کر لاتے مٹی کو، علی متونہم، اپنی کمر پر، ویقولون، اور وہ ساتھ کہا کرتے یا کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے جب تک ہم خود زندہ ہیں۔ والنبی یجیبہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے انہیں، ویقولو، اور فرماتے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ، اے اللہ آخرت کی بھلائی کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں، لہٰذا تو مہاجرین اور انصار میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے لیے مختلف الفاظ میں یہ دعا متعدد مرتبہ فرمائی ہے کہ اے اللہ تو انہیں عزت عطا فرما۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اے اللہ تو ان کی اصلاح فرما۔ اور یہ موقع ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا، کہ جس وقت سارے کے سارے قبائل جو ہیں وہ ابو سفیان کی لیڈرشپ میں، عرب کے سارے قبائل، جو کہ ایسا کبھی پہلے ہوا ہی نہیں تھا، سب آپس میں لڑا کرتے تھے، قبائل کی جنگ ہوتی تھی، نظریاتی جنگ، اور اس میں پورے عرب کیا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا یہ پہلی دفعہ تھی۔ ایک طرف اسلام تھا اور ایک طرف عرب کے باقی سارے کافر قبائل تھے، وہ جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے وہ بھی اکٹھے ہو گئے، کامن اینیمی کے اگینسٹ سب اکٹھے ہو گئے، اور خوب تیاری کی گئی اور خوب ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ ان کو ایک دفعہ اب ونس اینڈ فار آل ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے لیے یہ سب جب آئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دی تھی ایک سجیشن کہ ہم ایران میں جب اس طرح دشمن آ جاتا تو ہم خندق کھودا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان کی ویژن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپن ہوا کرتے تھے نئے سے نئے آئیڈیاز کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مختلف مدینہ کے جو لوگ ہیں ان کی گروپنگز میں مختلف لوگوں کو مختلف ایریاز جو ہیں وہ بانٹے تھے، اور خندق کھودی گئی تھی۔ تو اس خندق کے کھودنے کا یہ حال بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ تھے، خود بھی آپ اتنا ہی کام کر رہے تھے جتنا باقی لوگ کر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی الگ سے پروٹوکول یا اپنے الگ سے یہ کہ میں تو بس صرف بتانے والا ہوں، ایسا نہیں تھا۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے کچھ یہ جو رجزیہ اشعار ہیں یہ پڑھے جا سکتے ہیں کسی بھی ایسے موقع پر کہ جب انسان کوئی ایسا کام کر رہا ہو تو موٹیویٹ کرنا، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا، کوئی ایسے سلوگنز جن کے اندر کوئی اوفینڈنگ بات نہ ہو وہ بولے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ کہ لیڈر کا بھی اس طرح کے رجزیہ اشعار کا، سلوگنز کا جواب دینا، انتہائی خیر کے الفاظ میں ان کے لیے برکت کی دعا کرنا۔ اب یہاں پر ایک چیز جو ہے مزید ایک دفعہ پھر سے کلیئر ہو جائے کہ یہ باتیں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی، یہ کسی پولیٹیکل موومنٹ کی یا کسی بھی ایسے ملک کی کہ جو دوسروں کی سرحدوں کو صرف اس لیے یعنی پار کرتا ہے یا اس لیے وہ لڑائی کرتا ہے کہ اس کی اپنی جغرافیکل باؤنڈریز جو ہیں وہ بڑھ جائیں۔ تو یہ اجر جو ہم پڑھ رہے ہیں بے انتہا، اور یہ جو موٹیویشنل چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں بے انتہا، یہ سب فی سبیل اللہ کے لیے ہے۔ کسی اور اگر موومنٹ کے لیے ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی وہ سٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ اور فی سبیل اللہ جو ہے، جہاد فی سبیل اللہ، یہ انتہائی ایک سینسٹیو اور انتہائی پیورٹی کی نیت والا یہ ایک معاملہ ہے، جس میں اس کے سوا اور کوئی نیت ہو ہی نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا ہے، اور یہ کہ میں نے بندوں کو اللہ کا دین بتانا ہے، بندوں کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے ان کو اسلام کا سیدھا درست راستہ دکھانا ہے۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینقل ویقول لولا انت مہتدینا۔ براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دن خود مٹی اٹھاتے اور یہ شعر پڑھتے کہ اے اللہ اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بیاد بطنه وهو يقول۔ براء بن عازب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب کے دن مٹی اٹھاتے دیکھا اور مٹی نے آپ کے پیٹ کا گورا رنگ چھپا لیا تھا، اور اس وقت آپ فرما رہے تھے لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا۔ تو ہدایت گر نہ کرتا تو کہاں ملتی نجات، کیسے پڑھتے ہم نمازیں، کیسے دیتے زکوٰۃ، اب اتار ہم پر تسلی اے شہ عالی صفات، پاؤں جما دے ہمارے دے لڑائی میں ثبات، بے سبب ہم پر یہ کافر ظلم سے چڑھ آئے ہیں، جب وہ بہکائیں ہم سنتے نہیں ان کی بات۔ کتنا خوبصورت ترجمہ بھی کیا ہے نا کسی نے۔ تو یہ غزوہ احزاب کا جو وقت ہے یہ واقعی بہت ہی سخت وقت تھا۔ قرآن میں آتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کہ دل جو ہیں مسلمانوں کے وہ منہ کو آ گئے، کلیجہ منہ کو آ گیا، گلے تک پہنچ گیا، اتنے سخت وقت آئے۔ اور عین اس موقع پر اب بھی ہم آگے بھی پڑھیں گے، اور آپ سب کو جنہوں نے سیرہ پڑھ رکھی ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ عین اس موقع پر مدینہ کے اندر بنو قریظہ کی جو یہود تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بڑی اسٹرانگ پیکٹ تھا، ٹریٹی تھی کہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف دشمن سے مل کے جنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے وہ ٹریٹی توڑ دی۔ اور اس وقت جو ہے جب ٹریٹی ٹوٹنے کا خبر ملی تھی تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خوش ہو جاؤ، یعنی جب ایک دم وقت اتنا تنگ ہو گیا تھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے حسن ظن تھا کہ اب ہماری مشکل جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ بابو من حبسہ العذر عن الغزو،
جس شخص کو جہاد کرنے سے کوئی عذر روک لے۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید ان انسا حدثهم قال رجعنا من غزوة تبوک مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے۔ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زید عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزات۔ انس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، یعنی غزوہ تبوک میں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اقواما بالمدینتی، کہ کچھ لوگ ہیں جو مدینہ ہی میں رہ گئے، خلفنا ما سلکنا شعبا ولا وادیا، وہ ہمارے پیچھے رہ گئے مگر ہم نے کوئی بھی گھاٹی یا میدان ہم نے پار کیا، الا وہم معنا فیہ، مگر یہ کہ وہ اس میں ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ حبسہم العذر، کیونکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے رک گئے ہیں، ان کو کسی عذر نے روک لیا ہے۔ وہ جینوئن نیت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ضرور آنا تھا، لیکن یا وہ بیمار ہیں یا وہ ہینڈی کیپڈ ہیں یا ان کے پاس سواری نہیں۔ اور جیسا کہ ہم سورہ التوبہ میں پڑھتے بھی ہیں نا کہ کچھ لوگ آتے تھے کہ جو سواری مانگتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو دینے کے لیے سواری ہوتی نہیں تھی، تو وہ جب واپس لوٹتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے کہ ہم نہیں جا سک رہے ساتھ، تو وہ ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ وقال موسیٰ قال حدثنا حماد عن حمید عن موسیٰ بن انس عن ابیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عبداللہ الاول اصح۔ دو اسناد دی ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ پہلی سند زیادہ صحیح ہے۔ بابو فضل الصوم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کی فضیلت۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرنی یحیی بن سعید وسہیل بن ابی صالح انہما سمع النعمان ابن ابی عیاش عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا۔ اب اگر روزہ رکھنے سے جہاد فی سبیل اللہ میں کسی قسم کی کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسے مجاہدین کو چاہیے کہ وہ روزے کا اتنا ثواب ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جہاد میں وہ کمزور پڑ جائیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا۔ لیکن اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو فزیکل کام ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا روزے کے سمیت، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو ڈھیر ہو جاتے ہیں، تو یہ ہر کسی کی اپنی اپنی طبعی قوت پر بھی یہ بات ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو کسی کو اگر ایسی عادت ہے اور اس سے کسی قسم کی کمزوری اس کو لاحق نہیں ہوتی روزے سے، تو پھر جہاد کرتے وقت روزہ رکھنا بھی بڑی ہی فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں 2 عبادات شامل ہو جاتی ہیں۔ اور پھر دوسرے یہ کہ 70 سال کا ذکر جو ہے یہ کثرت کے لیے ہے، یہاں پر اس سے کثرت مراد ہے، یعنی وہ شخص دوزخ کی آگ سے لامحدود مسافت دور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے سنن النسائی کی جس میں 100 سال کی مسافت کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہیں 70 کہیں 100، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثرت مراد ہے۔ بابو فضل النفقۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ قال حدثني سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، جو شخص اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کرے گا، دعاه خزنة الجنہ، تو اسے جنت کے خازن بلائیں گے، کل خزنة باب، ہر دروازے کا خازن
کہے گا ای فلو ہلما، فلو ہے فلان، فلان کی تصغیر ہے، اے فلان ادھر آ جا. قال ابو بکر، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذاک الذی لا توا علیہ، کہ یہ تو اے اللہ کے رسول یہ تو وہ شخص ہے جس کو کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لارجو ان تکون منہم، کہ بلا شبہ میں امید رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں امید رکھتا ہوں کہ تم انہی میں سے ہو. اب اس حدیث سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جہاد میں خرچ کرنے والے کو جنت کے تمام دروازوں سے اندر آنے کی دعوت دی جائے گی. جوڑا خرچ کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو چیز بھی دی وہ کم از کم 2 کی تعداد میں دی، یعنی 2 اشرفیاں، 2 روپے، 2 پیسے، 2 گھوڑے، 2 کپڑے، 2 اونٹنیاں، ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز دی تو اس کا جوڑا دیا، اور جوڑا جب ہوتا ہے تو وہ پیر مکمل ہو جاتا ہے نا، مکمل چیز ہو جاتی ہے. آپ شلوار قمیض لیں، آپ کسی کو شلوار پکڑا دیں، کسی کو قمیض، یا یہ کہ کسی کو پورا جوڑا دیں، تو کس کو زیادہ فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس میں ایک معنی تو یہ ہے. جوڑے میں خرچ کرنے کا ایک اور شرح بھی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی عادت ہے وہ لگاتار خرچ کرتا ہے، وہ ہمیشہ دیتا ہے اللہ کے راستے میں. جب بھی ضرورت پڑے تو وہ اس میں اپنا حصہ ضرور ڈال دیتا ہے. یہ مراد بھی لی گئی ہے اس سے، ٹھیک ہے. تو ہمیشہ دینا اور سبسٹینشل اماؤنٹ دینا، دونوں جو ہیں وہ اس سے پتہ چلتے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے جو لوگوں کی اس طرح سبسٹینشل طریقے سے ضرورت پوری کرے، اور خاص طور پر جہاں اللہ کے دین کو ضرورت ہو. تو ہم لوگ ہمیشہ ہر چیز میں زکوٰۃ کو فٹ ان کرتے رہتے ہیں. تو زکوٰۃ میں بھی حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فی سبیل اللہ کی مد رکھی ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کا حق ہے. ہر خانے میں زکوٰۃ کو فٹ کرنے کی بجائے نان زکوٰۃ صدقہ بھی دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں، ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں زکوٰۃ تو چلتی ہی نہیں، زکوٰۃ تو دی ہی نہیں جا سکتی ہوتی وہاں پہ. تو لہٰذا بہت سی جگہیں جو ہیں وہاں پہ انسان سٹک ہو جاتا ہے. مثلاً مساجد کی جو خرچے ہیں وہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. پھر اسی طرح اور بھی کچھ سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ تو نہیں لگتی، لیکن ان کو کسی نہ کسی طرح کی ضرورت پیش آئی رہتی ہے. تو نان زکوٰۃ صدقہ بھی ہمیں نکالتے رہنا چاہیے. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلیح قال حدثنا ہلال عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی المنبر فقال. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور فرمایا انما اخشى علیکم، مجھے بے شک ڈر ہے تم پر، من بعد ما یفتح علیکم من برکات الارض، اس کے بعد کہ جب تم پر کھول دی جائیں گی زمین کی برکتیں. ثم ذکر زہرۃ الدنیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زیب و زینت اور رونقوں کا ذکر کیا. فبدأ بإحداہما وثنى بالأخرى، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا، پھر اس کی رونق کو بیان کیا. فقام رجل فقال، تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او یأتی الخیر بالشر، کیا خیر کے ساتھ شر بھی آتا ہے؟ یعنی دنیا کا کھلنا ایک طرح سے تو خیر ہے، آسانی ہو جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے، فراوانی ہو جائے، تو اس کے ساتھ شر بھی ہوتی ہے. فسکت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. قلنا، ہم نے کہا، یوحا الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی ہے. وسکت الناس، اور لوگ بھی خاموش ہو گئے. کأن علی رؤوسہم الطیر، گویا کہ آپ کے سروں پر پرندے ہوں.
ثم انہ مسح عن وجہ الرحضاء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک سے پسینہ صاف کیا، الرحضاء پسینہ، فقال، پھر فرمایا، این السائل آنفا، کدھر ہے وہ سوال کرنے والا جو ابھی جس نے سوال کیا تھا، اوا خیر ہوا، جو کہتا تھا کہ یہ مال خیر ہے، ثلاثن، آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی، پھر فرمایا، ان الخیر لا یاتی الا بالخیر، واقعی خیر خیر ہی سے حاصل ہوتی ہے، وَإِنَّهُ كُلَّمَا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، اور دیکھو کہ جب بھی موسم بہار میں ہری گھاس پیدا ہوتی ہے، اگتی ہے، ما یقتل حبتن او یلم، تو وہ جانور کو یا تو مار دیتی ہے اور یا مارنے کے قریب کر دیتی ہے، کلما اکلت الا آکلت الخضری، مگر وہ جانور بچ جاتا ہے جو ہری گھاس چرتا ہے، حتیٰ اذا امتدت خاصرتاہا، یہاں تک کہ جب اس کی دونوں کوکھیں بھر جاتی ہیں، استقبلت الشمس، تو وہ دھوپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، فسلقت، تو پھر وہ اپنی گوبر نکالتا ہے، لید کرتا ہے، وہ بالت اور پیشاب کرتا ہے، ثم رتعت، پھر ہضم ہونے کے بعد مزید چرنے لگ جاتا ہے، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، اسی طرح دنیا کا یہ مال بھی ہرا بھرا اور شیریں ہے، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، اور مسلمان کا وہ مال کتنا اچھا ہے، لمن اخذہ بحقہ، جو اس نے اپنے حلال ذرائع سے کمایا، فجعلہ فی سبیل اللہ، پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، والیتامى، اور یتیموں پر، والمساکینی، اور مساکین پر، وابن السبیلی، اور مسافر پر، ومن لم یأخذها بحقہ، اور جو کوئی اس کو اپنے حق سے نہیں لیتا، یعنی ناجائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، ناحق حاصل کرتا ہے، فَهُوَ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ، تو اس کی مثال تو اس کھانے والے کی طرح ہے جو کھاتا ہے مگر کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ سیر نہیں ہوتا، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسا مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ یعنی جس شخص نے دنیا کا مال ناحق حاصل کیا اور اسے بے جا خرچ کیا، وہ اسراف اور تبذیر میں مبتلا رہا، اس کے لیے یہ مال وبال جان ہوگا۔ اس کے برعکس جس شخص نے مال حلال ذرائع سے حاصل کیا اور خرچ کرتے وقت میانہ روی اختیار کی، ناحق مال حاصل کرنے اور بے جا خرچ کرنے سے گریز کیا، وہ ہلاکت اور تباہی سے بچ جائے گا۔ مقصد یہ ہے بات کا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے، اور یہاں پہ مراد پھر سے مینلی فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں ہے، جہاں اعلاء کلمت اللہ ہو رہا ہو۔ بہرحال دیگر جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں مراد ہیں، تو اسی بات کو امام بخاری نے اس حدیث میں سے ثابت کیا ہے۔ اور انسان کو ان جانوروں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو بس کھاتے رہتے ہیں، پچھلا نکالا پھر اگلا اور کھایا پھر اور نکالا، بس یہی ان کی زندگی جو ہے اس کا حاصل رہتا ہے کہ کمائیں اور کھائیں، کمائیں اور کھائیں، اور ان کی ساری رزق روزی کے اندر کسی دوسرے کا کم ہی حصہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس کی پوری شرح جو ہے وہ کتاب الرقاق میں آئے گی، تو یہاں پر امام بخاری بہرحال یہ حدیث اس لیے لائے ہیں کہ جو اس کے یہ الفاظ ہیں فَجَعَلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور سنن النسائی میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی موافق کی آیت ہے سورۃ البقرہ کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ،
اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والا بنائے اور بخیل نہ بنائے۔ آپ کو پتہ نا کہ روزانہ آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک ہر سخی کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہر سخی کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یا اللہ ہر بخیل کو ہلاک کر دے، یعنی اس کے مال کو ہلاک کر دے۔ باب فضل من جہز غازیا او خلفہ بخیر، غازی کا سامان تیار کرنے اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی اچھے انداز سے خبرگیری کرنے کی فضیلت۔ یعنی اب ہر کوئی تو جہاد کے لیے نہیں جا سکے گا، تو پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو لوگ جہاد پر گئے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے ان کی خدمت کریں گے، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیکیورٹی، ان کو پرووائیڈ کرنا، تو ایسے لوگ بھی ثواب میں شریک ہوں گے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني ابو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا۔ زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سامان تیار کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے خود جہاد کیا۔ ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، اور جس نے جہاد کرنے والے کے پیچھے اس کے گھر کی اچھی طرح نگرانی کی تو اس نے بھی گویا خود ہی جہاد کیا، یعنی اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ مجاہد کو دے گا۔ غازی کو تیار کرنے کے معنی ہے کہ اس کی سفر کی ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کی لڑائی کی ضروریات کو، گھوڑا، تلوار، بندوق، پستول، جو بھی چاہیے اس کا بندوبست کیا جائے، اور اس کے گھر میں خلیفہ بننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے بال بچوں کی دیکھ بھال کی جائے، ان کی ضروریات فراہم کی جائیں، اور ان کے گھروں کی بیویوں بیٹیوں کا ان کی عزت و آبرو کا خیال کیا جائے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جو مجاہدین سرحدوں پہ ہوتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے زمانے میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہوتا تھا، تو ان کا بہت خیال کرتے تھے، اور یہاں تک کہ انہوں نے، آپ سوچئے کہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنا عرصہ میکسیمم گزار لیتی ہے، تو انہوں نے کہا تھا 6 مہینے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ یعنی ایک طرح سے بل پاس کیا تھا اور یہ حکم نافذ کیا تھا کہ کوئی بھی مجاہد سرحدوں پر 6 مہینے سے زیادہ کا وقت نہیں گزارے گا، ایک دفعہ پھر وہ گھر آئے گا، پھر دوبارہ اس کی ڈیوٹی لگے گی تو پھر وہ جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی کوئی رسد یا پیچھے سے کوئی پیغام بر یا کوئی جاتا سرحدوں پر یا اس جگہ پر جہاں پہ مجاہدین ہوتے، کوئی پیغام لے کر یا خلیفہ کا کوئی حکم لے کر یا پیچھے سے مزید فوج جانی ہوتی، تو حضرت عمر ہر مجاہد کے گھر کا خود چکر لگاتے تھے بنفس نفیس، اور ان کو کہتے تھے کوئی خط لکھنا ہے تو خط لکھو، کچھ بھیجنا ہے تو بتاؤ، اور جن لوگوں کو کچھ لکھنا نہیں آتا تھا ان کے دروازے پر بیٹھ کر ڈکٹیشن لے کر خود خط لکھ کر اس مجاہد کے نام، اس کی بیوی کا یا بچے کا یا جو بھی، تو بھیجا کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ کہ ان کی روز مرہ کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، کیا چاہیے، راشن میں کیا کم ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک اور روایت ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ایک تو ہے نا کہ غازی کے برابر، مجاہد کے برابر اس شخص کو ثواب مل جائے گا، اور مجاہد کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ آدھا آدھا دونوں کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور آدھا آدھا سے بھی مراد پھر یہی لی گئی ہے کہ دونوں کو پورا پورا ہی ملے گا، یعنی یہ نہیں کہ مجاہد کے آدھے میں سے کم کر کے اللہ تعالیٰ اس پیچھے والے کو آدھا دے گا، بلکہ بعض نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ مجاہد کا پورا اور غازی کا مجاہد کے پورے کا آدھا، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال
ہے ثواب ہی ثواب اس میں کہ جب کوئی انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلا ہو تو پیچھے سے اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت کرنا، اسی طرح سے کسی کو کتابیں لے دینا، کسی کو سپانسر کر دینا، کسی کی فیس دے دینا، اسٹوڈنٹس کو سپانسر کرنا، ضرورت مند اسٹوڈنٹس کو سپانسر کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی، کیونکہ علم بھی فی سبیل اللہ ہی ہوا کرتا ہے۔ قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يدخل بیتا بالمدینة غیر بیت ام سلیم الا علی ازواجہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی اور گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے سوائے ام سلیم کے گھر کے، ٹھیک ہے، سوائے ام سلیم کے گھر کے، مگر یہ کہ آپ کی اپنی جو ازواج مطہرات تھیں ان کے گھروں میں آپ جاتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کے گھروں کے علاوہ ام سلیم کے گھر کے علاوہ آپ کہیں نہیں جاتے تھے۔ فقیل لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ ادھر کیوں صرف جاتے ہیں؟ فقالا، تو فرمایا انی ارحمھا، مجھے اس پر رحم آتا ہے، میں اس کے ساتھ ہمدردی کے لیے جاتا ہوں۔ قتل اخوہا معی، اس کا بھائی میرے ساتھ ایک غزوے میں شہید ہوا، یعنی میری اطاعت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ جو حرام بن ملحان ہیں یہ شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی تھے۔ یہ دو بہنیں ہیں، ام سلیم اور ام حرام، اور ان دونوں کی جو کنیتیں ہیں ان کے بیٹوں سے نہیں ہیں، ان کے چھوٹے بھائیوں سے ہیں۔ ام حرام جو ہیں انہوں نے حرام بن ملحان سے اور ام سلیم نے سلیم سے رکھی اپنی کنیت، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی تھیں اور ان کے بھائی جو ہیں چھوٹے تھے، تو انہوں نے ماؤں کی طرح اپنے بچوں کو پالا، تو بھائیوں سے بھی کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک ہم نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سوئے تھے، اور یہاں یہ آ رہا ہے کہ ام سلیم کے گھر کے علاوہ کہیں تشریف لے جاتے نہیں تھے۔ تو اس کی تطبیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ ام سلیم کا اور ام حرام کا ایک ہی کشادہ گھر ہو، اور دونوں ان گھروں کے جو حصے ہیں ڈیفرنٹ، ان میں وہ رہتی ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان کے پاس تھے اور ایک موقع پر ان کے پاس تھے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالائیں بھی تھیں، قبیلہ بنو نجار سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ جو حرام بن ملحان ہیں یہ بیر معونہ کے موقع پر یہ شہید ہوئے تھے، اور یہ وہی ہیں کہ جو سب سے پہلے انہی کو شہید کیا گیا تھا۔ یہی گئے تھے آگے ان لوگوں کو ملنے، اور وہاں پہ نیزہ جو ہے پیچھے سے ٹرک کر کے ان کو تو ان کے آر پار گزار دیا گیا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے باقی جو 70 قراء تھے جن کو دھوکے کے ساتھ یہ لے گئے کہ ہمیں تعلیم چاہیے تو اس کے لیے بھیجا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہونہار سارے لوگ جو ہیں یہ بھیجے تھے، اور انہی میں عامر بن فہیرہ بھی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ساتھی بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے، تو یہ بھی شہید ہوئے تھے۔ تو یہاں پر یہ حدیث اس لیے آ رہی ہے کہ زندہ غازی کے گھر والوں کے ساتھ ان کا خیال کرنا، ان کی ہمدردی کرنا جو ہے وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور کوئی اگر شہید ہو چکا ہے اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کرنا وہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کی بھی ایک علامت ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا خیال کیا کرتے تھے، خواتین کا خیال کیا کرتے تھے۔ ہم نے پڑھا نا کہ جب احد کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، عبداللہ بن جہش شہید ہوئے، اور مصعب بن عمیر شہید ہوئے، تو حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمنہ بنت جہش جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کی بیٹی، تو ان کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے،
یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا ایکسٹینٹ دیکھیں کہ کس ایکسٹینٹ کو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہمدردی کرتے اور لوگوں کے جذبات کا خیال کیا کرتے تھے، کہ آپ نے پھر پوری ہائرارکی بنا کر پہلے آپ نے حمنہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ نکلیں، جیسے دیگر صحابیات بھی نکلیں کہ ہم پتہ کریں کہ ہوا کیا، بات کیا بنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حمنہ کو خود آپ نے بتایا کہ یا حمنہ احتسبی، اے حمنہ صبر کرنا ثواب کی امید سے، اخو کا عبداللہ، تمہارا بھائی عبداللہ بن جہش شہید ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ ان کو بخشے اور معاف کرے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حمنہ احتسبی خالک حمزہ، اے حمنہ صبر کرنا ثواب کی نیت سے، تمہارے ماموں حمزہ بھی شہید ہو گئے ہیں. اس پر بھی انہوں نے وہی جواب دیا جو اپنے بھائی کی دفعہ دیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک کا بتایا، پھر دوسرے کا بتایا، اور اینڈ میں ان کا بتایا جن کی ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہونی تھی. یا حمنہ احتسبی زوجک مصعب، اے حمنہ صبر کرنا اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تمہارا شوہر مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گیا ہے. تو اس پر انہوں نے ایک چیخ ماری اور وہ بہت روئیں اور بہت تڑپیں. تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت کے دل میں اس کے شوہر کے لیے ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس کو اور کوئی فل نہیں کر سکتا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق. اور اسی طرح ہمیں اور اگزامپلز ملتی ہیں. جعفر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. اسماء بنت امیس کو کہا کہ میرے بھائی کے بیٹے میرے پاس لے کر آؤ. ان کو دیکھا، ان کو پیار کیا، اور ان کے چھوٹے بیٹے عبداللہ جو ہیں وہ اتنے تھے اس وقت کہ ان کو یاد ہے، اور وہ اپنا وہ سارا وہ نریٹ کرتے ہیں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو نیوز بریک کی، خود تشریف لے جا کر، حالانکہ اس وقت خود کتنے غمزدہ تھے. تو یہ اتنا زیادہ ایک انسان کوئی سینسٹیو ہو، اتنا رحم دل ہو کہ اس کو اس وقت یہ خیال آ جائے کہ میں ان عورتوں کو خود نیوز بریک کروں کہ تاکہ ان کو ذرا حوصلہ ہو. تو اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جو مرد حضرات اپنی بیویوں کو ذرا خیال کر لیتے ہیں یا ان کے احساس کر لیتے ہیں ان کے فیلنگز کا، ان کے جذبات کا، تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے باقاعدہ. آگے چلتے ہیں. بابو التحنت عند القتال، لڑائی کے وقت خوشبو لگانا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال ذکر یوم الیمامۃ. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یمامہ کے دن یعنی یمامہ کی جنگ کا ذکر کیا. اب یمامہ جو ہے یہ جنگ یمامہ ہوئی ہے بالکل ابتدائی دور میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ ہوئی ہے خلاف مسیلمہ کذاب کے، وہ قبیلہ کہ جنہوں نے ساتھ دیا مسیلمہ کا. اور مسیلمہ جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا. تو اتا انس بن مالک ثابت بن قیس، تو اس وقت یمامہ کے دن انس بن مالک ثابت بن قیس کے پاس آئے. وقد حسر ان فخذیہ وہو یتحنت، تو انہوں نے اپنی دونوں رانیں کھولی ہوئی تھیں اور حنوت لگا رہے تھے اس کو، رانوں کو یعنی خوشبو لگا رہے تھے، تھائز پر خوشبو لگا رہے تھے. فقال یا عمی، تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا اے چچا، ما یحبسک اللہ تجیء، کہ آپ آ کیوں نہیں رہے، آپ کیوں رکے ہوئے ہیں یہاں پر. قالا، تو ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا الآن یا ابن اخی، ابھی آ رہا ہوں اے بھتیجے، میں آتا ہوں، ابھی آتا ہوں. وجعل یتحنت یعنی من الحنوت، تو وہ پھر خوشبو لگانے لگ گئے اپنے تھائز پر. ثم جاء فجلس فذکر فی الحدیث انکشافا من الناس، پھر وہ آئے اور بیٹھ گئے اور انہوں نے لوگوں کے بھاگنے کا ذکر کیا. فقالا، پھر انہوں نے کہا
ہاکذا ان وجوہنا، ہٹ جاؤ ہمارے آگے سے، حتی ندارب بالقوم، یہاں تک کہ ہم لڑیں اس دشمن قوم سے، ما ہاکذا کننا نفعل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے، بئس ما عودتم اقرانکم، تم نے اپنے مد مقابل لوگوں کو بری عادت ڈال دی ہے۔ رواہ حماد عن ثابت عن انس، یہ شہید ہو گئے تھے ثابت بن قیس یمامہ کے دن۔ اب یہ جو یمامہ کا دن ہے یہ بہت سخت دن تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں ایک لشکر بھیجا، جس کو کہ ایک طرح سے شکست ہو رہی تھی اب، کیونکہ وہ بہت جنگجو قبیلہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا اور کہ اکرمہ کے کو سپورٹ دو جا کے، لیکن اس سے بھی بات نہ بنی، اس سے بھی مسلمانوں کے کچھ نہ کچھ قدم اکھڑے اس دن، اتنی یہ سخت لڑائی تھی۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے پھر جا کر تو جب کمان سنبھالی، اور پھر یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ موٹیویٹ بھی کیا، جیسے کہ ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اپنے دشمن کو بڑی بری عادت ڈال دی ہے، یعنی لڑائی سے بھاگنے والوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ تم نے اپنے دشمنوں کو یہ عادت ڈالی ہے کہ قوت میں وہ تمہارے برابر ہیں اور یہ کہ تم ان سے بھاگ جاتے ہو۔ یہ ایک طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ تم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، میدان جنگ سے بھاگنا تو ویسے ہی گناہ کبیرہ ہے۔ تو بہرحال مسلمان بھی انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے جب اتنا بڑا معرکہ پیش آیا تو قدم اکھڑے، لیکن بہرحال پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، ان کا آمنا سامنا مسلمہ سے بھی ہوا، انہوں نے اس کو مارنا بھی چاہا لیکن وہ بھاگ کے باغ کے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازے بند کر لیے۔ اور پھر ایک صحابی تھے برا بن عازب، جنہوں نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے باغ کے اندر کودے، اور کتنی سرعت سے، اتنی تیزی سے انہوں نے باغ کا اندر کا دروازہ جو ہے وہ کھولا وہاں کے لوگوں کو قتل کر کے، اور پھر یہ مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے، پھر وہاں لڑائی ہوئی، اور بالآخر ایک انصاری اور وحشی بن حرب رضی اللہ عنہما نے مسلمہ کو قتل کر دیا، اور اس میں 70 انصار شہید ہوئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، جنگ احد کے دن 70، جنگ مؤتہ میں 70، بیر معونہ کے دن 70، اور یمامہ کے دن بھی 70 انصار شہید ہوئے۔ پھر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قتال کے وقت خوشبو استعمال کرنا سنت ہے، تاکہ فرشتے جب میت سے ملاقات کریں تو ماحول جو ہے وہ خوشبودار ہو اور معطر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اس دن 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی کفن کی طرح کے ہی کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت بڑی خوبصورت ملتی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس انصاری جب شہید ہو گئے تو بلال رضی اللہ عنہ کو خواب میں آئے، انہوں نے خواب میں دیکھا بلال رضی اللہ عنہ نے کہ ثابت ان سے کہہ رہے ہیں، یعنی اپنی شہادت کے بعد، میری ذرا فلاں جگہ پالان کے نیچے ہانڈی میں رکھی تھی، یعنی ان کی چوری ہو گئی تھی نا ذرا، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ میری فلاں جگہ پڑی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزوں کی انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو وصیت کی۔ تو جس طرح ثابت نے کہا تھا لوگوں نے جا کر دیکھا تو ذرا کو وہیں پایا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت رضی اللہ عنہ کی باقی جو وصیتیں ہیں ان کو بھی جاری کیا تھا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک دوسرے کو میدان جنگ میں لڑائی کی طرف بلانا اور رغبت دلانا، یا کسی کو اس کے کمزور پڑنے پر جھڑکنا، یا کوئی ایسے الفاظ کہنا کہ جس سے کہ اس کا جوش جذبہ واپس آ جائے، یہ بھی جائز ہے اور ایسا کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کا جو ران کا حصہ ہے وہ سطر نہیں ہے، اس کا چھپانا مرد کا مرد سے فرض نہیں ہے۔ بابو فضل الطلیعہ، دشمن کی جاسوسی کرنے کی فضیلت۔
تلیع تو لام عین سے، طلوع بھی اسی سے ہے۔ تلیعۃ الجیش جاسوس کو کہتے ہیں کہ جو لشکر سے پہلے جا کر تو دیکھ آئے کہ دشمن کے کیا حالات ہیں، اور یعنی ان پہ جا کے طلوع ہو جاتا ہے، ایک دم جا کے پہنچ جاتا ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن محمد بن المنکدر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ دن ہے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا، من یأتینی بخبر القوم، کون لائے گا مجھے خبر اس قوم کی، یعنی یہود بنو قریظہ کی، یوم الاحزاب، یہ احزاب کے دن آپ نے فرمایا۔ فقال الزبیر، تو زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے کہا، انا، میں۔ ثم قال من یأتینی بخبر القوم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھے اس قوم کی خبر لا کے دے گا؟ قال الزبیر انا، زبیر بن عوام نے کہا، میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی حواریا، ہر نبی کا ایک حواری یعنی ایک مخلص مددگار ہوتا ہے، وہ حواری الزبیر، اور میرا حواری، میرا مخلص مددگار زبیر ہیں۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ لشکر کشی سے پہلے جاسوس بھیج کر دشمن کے حالات معلوم کرنا جائز امر ہے، تاکہ وہ مسلمانوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی ہے نا کہ کون مجھے خبر لا کے دے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمائی، واپسی زبیر بن عوام نے اس کا جواب دیا۔ ایک دفعہ وہ ان کی خبر لے کر آئے، پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو جائے گا، تو پھر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ہی کہا کہ میں ہی جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 مرتبہ فرمایا، آپ نے 3 مختلف مواقع پر انہی دنوں میں یہ بات فرمائی، اور ہر دفعہ زبیر رضی اللہ عنہ والنٹیئر کرنے میں پہل کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ بنو قریظہ کی طرف گئے تھے، اور اس کی مزید ڈیٹیل کتاب المغازی میں آئے گی۔ بابو هل یبعث الطلیعۃ وحدہ، کیا جاسوسی کے لیے ایک شخص کو بھیجا جا سکتا ہے، اکیلا بندہ جا سکتا ہے؟ قال حدثنا صدقة قال اخبرنا ابن عیینة قال حدثنا ابن المنکدر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال ندب النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے لوگوں کو پکارا۔ قال صدقہ، راوی صدقہ کہتے ہیں، اظنہ یوم الخندق، میرا خیال ہے کہ یہ غزوہ خندق کے دن کی بات ہے۔ فانتدب الزبیر، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ثم ندب الناس فانتدب الزبیر، تو پھر دوبارہ آپ نے آواز دی تو پھر بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ ثم ندب الناس فانتدب الزبیر، پھر آپ نے تیسری مرتبہ بھی جب پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے ہی جواب دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، وہ حواری زبیر ابن العوام، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی صفیہ جو بالکل قدیم الاسلام ہے، بالکل شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان لے آئی تھیں، تو ان کے یہ بیٹے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی عوام کے بھی بیٹے ہیں۔ اب ایک اور حدیث ہے کہ جس میں اکیلے آدمی کو سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو اب یہاں یہ وہم ہو سکتا تھا نا کہ جاسوسی کے لیے بھی پھر اکیلا آدمی نہیں جا سکتا، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ عنوان بنایا اور یہ حدیث پیش کی۔ کتنی باریک بینی ہے دین کے احکام کے حوالے سے، اور کتنا نالج ہے۔ ہمیں کوئی اگر آج پوچھے کہ ایک طرف تو حدیث کہتی ہے کہ اکیلا آدمی ٹریول نہ کرے، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کو اکیلے بھیجا ہے، یا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان کو بھی اکیلے بھیجا ہے۔ خندق کے دن زبیر بن عوام بنو قریظہ کی طرف گئے تھے، اور حذیفہ بن یمان قریش کی طرف گئے تھے۔
قریش کے لشکر کے اندر جا کے سنگن لے کے آئے تھے تن تنہا اکیلے، تو پھر ان دونوں میں تطبیق ہم کیسے کریں؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ہماری یہ مشکل آسان کی اور انہوں نے کہا کہ جاسوسی جو ہے اس کو تو راز میں رکھنا ہوتا ہے نا، تو اس لیے مناسب ہے کہ ایک ہی آدمی کا انتخاب کیا جائے، اور یہ عام سفر پر اس کا یعنی اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے اکیلے آدمی کے سفر کرنے کا جواز نہیں نکالا جا سکتا، اس کی ممانعت اپنی جگہ برقرار ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوار اکیلا سوار ایک شیطان ہے، اور دو سوار دو شیطان ہیں، اور تین سوار سوار ہیں، یعنی تین کا سفر کرنا درست ہے۔ اور یعنی ایک اور جگہ پر ابن خزیمہ نے رحمہ اللہ نے ان احادیث پر یہ باب باندھا ہے، النہی عن سفر الاثنین وانما دون الثلاثۃ عصاۃ، دو کو سفر کرنا منع ہے اور یہ کہ تین سے کم گنہگار ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ایک جگہ پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک سوار ایک شیطان ہے، دو سوار دو شیطان ہے، تو شیطان سے مراد انہوں نے لی ہے گنہگار۔ اور تبری جو ہیں رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو جھڑک ہے کہ ایک سوار شیطان ہے دو بھی شیطان ہے، یہ ادب اور ارشاد کی ہے، یعنی یہ ایک ایٹیکیٹ سکھانے کے لیے ہے سفر کا، کہ کیونکہ اکیلا آدمی سفر کرے گا یا ایون دو بھی ہوں گے تو وہ خوف اور وحشت کا شکار ہو سکتے ہیں کسی بھی موقع پر۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اکیلا تنہا سفر کرنا اس لیے بھی مکروہ ہے کہ اگر اکیلا آدمی سفر کرے اور سفر میں اس کی وفات ہو جائے تو وہ کسی خبرگیر کو نہیں پائے گا جو اس کو کفنائے دفنائے، اور اسی طرح اگر دو ہوں اور دو میں سے ایک کی وفات ہو جائے تو جو زندہ رہ جائے گا وہ کس قدر پریشانی اور وحشت کا شکار ہوگا۔ اس کے برخلاف تین آدمیوں کے جو ہیں وہ اکثر اوقات خوف سے امن میں ہی رہیں گے، ان کو زیادہ تر پھر اس طرح کے مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنا ہمیں پرسکون رکھنے کے لیے اور ہمیں پروٹیکٹڈ اور سیکیور رکھنے کے لیے کس کس طرح کے احکامات ہیں۔ عموماً پھر ہم اس طرح کی حدیث کو پتہ نہیں کیوں ہم سمجھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے اور ہم نہ ہی مانتے ہیں ان باتوں کو۔ بابو سفر الاثنین، دو آدمیوں کا سفر کرنا۔ قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذائی عن ابی قلابۃ عن مالک بن الحویرث قال انصرفت من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لنا انا وصاحب لی اذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس اپنے گھر آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ایک ساتھی سے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بوقت ضرورت اذان دے سکتا ہے اور اقامت کہہ سکتا ہے، لیکن امامت وہی کرائے جو تم میں بڑا ہو۔ تو اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے دو آدمیوں کے سفر کرنے کو جائز ثابت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ 2 سے 3 ہو جایا کریں، لیکن اکیلا جو ہے اس کی سب سے زیادہ ممانعت ہے۔ 2 پھر بھی ٹھیک ہیں، لیکن اگر 3 ہوں تو بیسٹ ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ کو تھوڑی سی عربی آتی ہو کہ آپ کو ہفتے کے دنوں کے نام آتے ہوں سارے، تو یوم الاثنین کہتے ہیں منڈے کو، پیر کے دن کو۔ تو بعض جو شارحین ہیں ان کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ انہوں نے سفر الاثنین کا ترجمہ کیا ہے پیر کو سفر کرنا، منڈے کو سفر کرنا۔ تو یہ یہاں پر ایک غلطی جو ہے اس کی اصلاح بھی کر لینی چاہیے کہ یہاں پر سوموار کا دن مراد نہیں ہے، یہاں پر 2 انسان مراد ہیں، 2 شخص مراد ہیں۔ باب الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں کے ساتھ قیامت تک خیر و برکت باندھ دی گئی ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع
عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیل فی نواسیها الخیر الی یوم القیامہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر و برکت وابستہ رہے گی۔ قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسین وابن ابی الصفر عن الشعبی عن عروة بن الجعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت وابستہ ہے۔ قال سلیمان عن شعبة عن عروة بن ابی الجعد تابعه مسدد عن ہشیم عن حسین عن الشعبی عن عروة بن ابی الجعد۔ سلیمان نے شعبہ سے، انہوں نے عروہ بن ابو جعد سے اس کو روایت کیا ہے۔ یہ اور اسناد جو ہیں امام بخاری لائے ہیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن ابي سعيد عن شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم البرکۃ فی نواس الخیل۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے۔ الخیل یہاں پر ہر گھوڑا مراد نہیں ہے، ریسنگ ہارسز اور خدا نخواستہ جو نعوذ باللہ جن کے اوپر بیٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور وغیرہ وغیرہ، ڈانسنگ ہارسز۔ یہاں مراد وہ گھوڑے ہیں جو جہاد کے لیے رکھے گئے اور جہاد کے لیے ٹرین کیے گئے۔ اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا اشجر رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہرحال اس قسم کے گھوڑوں میں واقعی بڑی خیر و برکت ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کا اہتمام کرنے والوں کو اپنے فضل و کرم سے نوازنے کا وعدہ کیا ہے، اور قیامت کے دن تو ان کا گوبر اور پیشاب تک نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے اور ان کا وزن کر کے نیکیاں دی جائیں گی۔ اور گھوڑا جو ہے وہ سواری کے جانوروں میں ایک نمایاں حیثیت کا حامل ہے، وفا شعار ہے، انسانوں کو بڑا محبوب ہے، اور خاص طور پر میدان جنگ میں گھوڑے کی سواری اہمیت رکھتی ہے۔ جدید دور میں جتنے بھی ایک جو ہے اسلامک اسٹیٹ کے ٹینکس ہوں، چاہے وہ پھر نیوکلیئر پار ہو، کوئی نیوکلیئر ہتھیار ہوں، جو بھی چیزیں ہوں، ان کو رکھنا اس کے مترادف بھی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اتنی سواریاں ایجاد ہونے کے باوجود ایک دستہ جو ہے گھوڑوں کا وہ اپنی جگہ پہ ضرور موجود ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عروہ بن جعد جو یہاں حدیث کے راوی ہیں وہ بہت گھوڑے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 70 گھوڑے دیکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اونٹ عزت ہیں اپنے مالکوں کے لیے اور بکریوں میں برکت ہے، یعنی گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر وابستہ ہے، اونٹ عزت ہیں اپنے مالکوں کے لیے اور بکریوں میں برکت ہے۔ یہ ایک اور روایت ہے جسے ابن حجر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے گھوڑے کی فضیلت پر، ایسی فضیلت کہ جو دوسرے چوپائے جانوروں کے پاس نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہ پیشانی کے ساتھ خیر کا وابستہ ہونا یا اس کے ساتھ برکت کا وابستہ ہونا کسی اور چوپائے جانور کے حق میں نہیں کی۔ حالانکہ آپ دیکھیں گائے کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، گائے کا دودھ بھی دوہا جاتا ہے، وہ اپیرنٹلی تو ہماری مادی ضروریات تو وہ زیادہ پوری کرتی ہے، گھوڑا تو وہ مادی ضروریات پوری نہیں کرتا، نہ ہم اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اور گھوڑے کا گوشت ویسے یہ ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک جہاد فی سبیل اللہ میں کام آنے والی سواری ہے تو حتی الامکان اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہ کبھی کیا گیا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، سنن نسائی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گھوڑوں سے زیادہ تر کوئی چیز محبوب نہ تھی۔ اور خطابی نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو مال گھوڑے کے رکھنے سے کمایا جائے وہ سب مالوں سے بہتر اور پاکیزہ تر ہوتا ہے، اور عرب جو ہیں وہ مال کو خیر کہتے ہیں۔ الجہاد معدن مع البر والفاجر،
جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہیے اور جاری رہے گا، چلتا رہے گا، چاہے حکمران نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو، عادل ہو یا ظالم، نیک ہو یا برا گنہگار۔ تو ایک مسلمان جو فوج ہے اس کو اپنے ان حکمرانوں کے حکم پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لینا چاہیے، چاہے وہ حکمران فاجر ہوں یا عادل۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ارشاد گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر رکھ دی گئی ہے، اس کی وجہ سے جہاد جو ہے وہ تو قیامت تک جاری رہے گا نا، کیونکہ قیامت تک خیر ہے ان کی پیشانیوں میں۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال حدثنا عروة البارقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم۔ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر وابستہ ہے، جن کے باعث ثواب بھی ملتا ہے اور غنیمت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اوپر ہے نا الجہاد مادن مع البر والفاجر، یہ جو ترجمۃ الباب ہے، یہ بھی ویسے تو حدیث ہی بتائی جاتی ہے، لیکن کیونکہ یہ امام بخاری کی شروط کے مطابق نہ تھی تو اس لیے انہوں نے عنوان میں اس کا اشارہ کر دیا ہے۔ تو لہٰذا حکمران عادل ہو، ظالم ہو، نیک ہو، بدکار ہو، جہاد ہر حکمران کے دور میں درست رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے غلبے اور دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے، اور اسلام کی اشاعت کا مفاد بھی اسی کے ساتھ وابستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک گروہ دین حق پر لڑتا رہے گا۔ باب من احتبس فرسا فی سبیل اللہ لقولہ عز وجل ومن رباط الخیل، جہاد کے لیے گھوڑا رکھنے کی فضیلت۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، اور جنگی گھوڑے تیار رکھو، مطلب یہ کہ جب گھوڑے رکھنے کا حکم ہے تو یقیناً سامان جہاد منتقل کرنے کے لیے گھوڑوں کو پالنا بھی باعث فضیلت ہے۔ آپ پالیں گے تو وہ اس مقام تک پہنچیں گے نا کہ وہ آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جائیں۔ تو کسی بھی کام کا جو اصل ہے اس کے راستے میں جتنے بھی کام آپ کو پریپریشن میں کرنے پڑتے ہیں وہ بھی اسی کام کا حصہ ہوتے ہیں، وہ بھی اسی نیکی کا حصہ ہوتے ہیں۔ قال حدثنا علی بن حفص قال حدثنا ابن المبارک قال اخبرنا طلحة بن ابی سعید قال سمعت سعیدا المقبری يحدث انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ يقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریجہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے پیش نظر اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے جہاد کے لیے گھوڑا رکھے تو اس کا کھانا پینا، گوبر، پیشاب سب قیامت کے دن ان کے اعمال کی ترازو میں رکھے جائیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے گھوڑا رکھتا ہے پھر اپنے ہاتھ سے اس کی خوراک کا بندوبست کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوراک کے ہر دانے کے عوض اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ملکی دفاع کے لیے گھوڑا وقف کرنا جائز ہے۔ پھر ہم اس کو اور براڈ کر لیں گے، اور یہ کہ گھوڑے کے سوا ہر قسم کی جائیداد بھی چاہے منقولہ ہو غیر منقولہ ہو اس کا وقف کرنا بھی جائز ہوا۔ جو چیز بھی آپ دین کے کام کے لیے وقف کریں گے وہ اسی ضمن میں آئے گی۔ گاڑی ہوگی تو اس کا پیٹرول، اس کی ویئر اینڈ ٹیئر، اس کے ٹائر، اس کے پیٹرول، ہر چیز جو ہے اس کی وہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے ثواب میں لکھی جائے گی انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔